ندعو ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله مولانا العظيم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ، جب بلند کر رہے تھے، بنا رہے تھے ابراہیم القواعد، ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یرفع اٹھا رہے تھے، قواعد بنیادیں کو کہتے ہیں، بیت اللہ، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، ربنا تقبل منا، وہ ساتھ کہہ رہے تھے اللہ ہم سے اس کو قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ آج کی جو آیت ہے یہاں فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، تو یہ قواعد سے یہ بات سامنے آتی ہے، معلوم ہوتی ہے کہ یہ پہلے اس سے اساس نہیں فرمایا کہ بنیاد لے کے جا رہے تھے، بلکہ قواعد وہاں پر پہلے کچھ موجود تھا، اسی پر عمارت کھڑا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب بیت اللہ سب سے پہلے کب کس نے بنایا؟ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن مجید میں ہے، تو آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا دنیا میں سب سے پہلا گھر کون سا بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے؟ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، تو یہ بیت اللہ۔ تو پھر پوچھا گیا دوسرا گھر، فرمایا بیت المقدس۔ پوچھا گیا ان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ تو فرمایا 40 سال کا۔ تو یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے مابین تو بہت فاصلہ ہے، تو 40 سال۔ تو یہاں علماء نے لکھا ہے یہاں سے ان کی تعمیر مراد نہیں ہے، بلکہ یہ تعمیر اول مراد ہے جو آدم علیہ السلام نے تعمیر کی یا فرشتوں نے جو تعمیر کی، کہ اس کے 40 سال بعد بیت المقدس تعمیر ہوا۔ یہ آدم علیہ السلام نے پہلے بیت اللہ تعمیر کیا، پھر 40 سال کے بعد بیت المقدس کو تعمیر کیا، یہ وہ تعمیر مراد ہے۔ اب بیت اللہ سب سے پہلے کب بنا؟ تو علماء نے، مفسرین کرام نے، تمام بڑے، امام قرطبی نے، امام ابن کثیر نے، حضرت مفتی اعظم پاکستان نے، یہ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی، صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ حدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تمام بڑے مفسرین نے اس پہ لکھا ہے۔ تو مختلف اس کے بارے میں آراء ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سب سے پہلے جب یہ دنیا بنائی گئی تو بیت اللہ والی جگہ ابھری، یہاں سے زمین کو کھینچا گیا، پھر اللہ نے اس زمین کو بنانے سے 2000 سال پہلے یہاں پر بیت اللہ، اپنا گھر جو بیت المعمور ہے، وہ یہاں پر قائم کیا۔ فرشتے یہاں چکر لگایا کرتے، اس کا طواف کیا کرتے تھے۔ پھر جب یہ زمین و آسمان کا نظام قائم ہوا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو پھر آدم علیہ السلام کو زمین پہ جب اتارا گیا تو آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اب گھر تعمیر کرے۔ تو آدم علیہ السلام کو حضرت جبریل امین نے آ کے بتایا کہ یہ جگہ ہے، یا اس کے اوپر کہتے ہیں، بعض روایات میں ہے آسمان سے ایک خیمہ آیا، وہ وہاں لگا ہوا تھا، آدم علیہ السلام نے اسی خیمے کو اوپر کے ساتھ دیواریں بنائی، اور یہ بیت اللہ پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ پھر طوفان نوح میں جب یہ مسمار ہوا، یہ شہید ہوا، تو پھر یہ خیمہ جو اوپر سے آیا تھا اس کو اٹھا کے چوتھے آسمان پہ اللہ لے گئے، بیت المعمور، وہاں پر فرشتے طواف کر رہے ہیں، اور یہاں پر یہ اس کی بنیادیں باقی رہیں۔ اور یہ جو تھا حجر اسود، اس کو جبل ابو قبیس میں چھپا دیا حضرت جبرائیل امین نے اللہ کے حکم سے۔ اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے شہر کو آباد کیا، اب حکم ہوا، تو پہلے ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے اپنی بیوی کو، بچے کو، تو پھر حضرت سارہ نے اجازت دی، 1 سال کے بعد تشریف لائے۔ تو حضرت حاجرہ کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت اسماعیل کے گھر آئے، پوچھا، ان کی بیوی شادی ہو چکی تھی، اہلیہ سے پوچھا کیسے گزر اوقات ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا بس ایسے شکار کے لیے جاتے ہیں، گھر میں کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ایسی باتیں کی، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارا خامد آئے تو اسے کہنا
کہ اپنی دہلیز اپنی چوکھٹ کو تبدیل کر دیں۔ ابراہیم چلے گئے، اسماعیل آئے، خوشبو محسوس کی، پوچھا کوئی آیا تھا، سارا واقعہ بتایا، فرمایا میرے ابا جی آئے تھے، انہوں نے حکم دیا ہے کہ تجھے تبدیل کر دوں، تجھے طلاق دے دوں، طلاق دے دی۔ تو پھر 1 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد آئے تو پھر اسی طرح اسماعیل علیہ السلام شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، زوجہ محترمہ تھی، ان سے پوچھا بیٹا کیسے گزر اوقات ہوتا ہے، بتایا بہت اچھا ہوتا ہے، وہ شکار لاتے ہیں، کھاتے ہیں، پانی ہے، زمزم ہے، مزے ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تیرا خامد آئے تو اسے کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو مضبوط رکھے، قائم رکھے۔ پھر اسماعیل واپس آئے تو پوچھا کوئی آیا تھا، بتایا آیا تھا، کچھ کہا انہوں نے کہا دہلیز قائم رکھیں، فرمایا کہہ کے گئے ہیں کہ تجھے باقی رکھوں، تمہیں اپنی زوجیت میں رکھوں۔ تو تیسری دفعہ جب آئے تو حضرت سارہ سے کہہ کے آئے کہ اب میں کچھ دن ٹھہروں گا۔ پھر جب آئے تو پھر یہ کعبہ تعمیر کیا، تو یہ تیسری دفعہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کیا۔ پھر چوتھی دفعہ قصی بن کلاب نے تعمیر کیا، پھر 5ویں دفعہ یہ قریش نے تعمیر کیا، اور پھر 6ٹھی دفعہ اس کی تعمیر قریش کے بعد یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ پھر عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کو گرایا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جب اس کو بنایا تو وہ بنائے ابراہیمی پر بنایا، بنائے قریش پہ نہیں بنایا۔ قریش نے حتیم کو باہر نکال دیا تھا، بیت اللہ کے 2 دروازے تھے، ایک کو بند کر دیا اور اونچا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر یہ شرک ابھی قریب مکہ سے نہ گیا ہوتا تو میں اگر تیری قوم سے یہ خطرہ نہ ہوتا تو میں اس کو دوبارہ بنائے ابراہیمی پہ تعمیر کرتا، حتیم کو ساتھ ملا لیتا اور 2 دروازے بناتا اور زمین کی سطح پہ بناتا، ایک دروازے سے لوگ آتے دوسرے سے جاتے۔ پتا ہے تیری قوم نے اس کو اونچا دروازہ کیوں بنایا؟ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جس کو دل چاہے اندر جانے دیں، جس کو دل چاہے نہ جانے دیں۔ تو پھر یہ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے اس کو دوبارہ شہید کیا، عبد الملک بن مروان نے اس کو دوبارہ تعمیر، یہ اب والا جو ہے اسی طرح تعمیر کیا۔ ہارون الرشید نے چاہا کہ دوبارہ بنا اسی پر بنائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، تو حضرت امام مالک نے روک دیا، فرمایا یہ بادشاہوں کا مشغلہ بن جائے گا، کوئی آئے گا اپنی ہیبت دکھانے کے لیے گرا دے گا، کوئی آئے گا تعمیر کرے گا، تو ایسا نہیں کریں۔ تو سب سے پہلے قباتی طبہ بادشاہ نے اس پہ لحاف چڑھایا، غلاف چڑھایا، تو پھر یہ ریشم کا لباس حجاج بن یوسف نے یہ غلاف چڑھایا، اب والا جو غلاف ہے یہ تو حرم انہوں نے چڑھایا ہے۔ اور 1040 ہجری میں یہ سلطان مراد اول نے بھی اس کی تعمیر و تزئین و آرائش کی تھی اور مسلسل جاری ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا